السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج ٹری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ چلیں دوستو، اس آج کی پیاری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں، لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو چلیں دوستو، ویڈیو کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک قصہ ہے بادشاہ کا، جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت عدل پسند تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اسی وجہ سے عروج دیا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ الجھنیں تھیں۔ وہ اپنی بادشاہیت سے مطمئن نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس نے اپنی تمام رعیہ کے علماء اکرام اور اپنے محافظوں اور اپنے نگرانوں کو ایک جرگے میں بلوایا اور ان سے اپنی الجھنوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے 3 سوالات تھے جن کے جوابات جاننے کے لیے وہ منتظر تھا۔ اس نے تمام سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے سوالات کے جوابات اس طرح دے کہ میں مطمئن ہو جاؤں تو وہ دنیا کی جو بھی عیش و عشرت، مال و دولت مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو وہ اپنے 3 سوالات ان کے سامنے رکھتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، ایک انسان کی زندگی میں سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس اہم وقت پر اہم شخص اور انسان کون سا ہوتا ہے؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس لمحے پر کون سا کام سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ یہ سوالات سننے کے بعد سب کو لگتا ہے کہ ان کے جوابات تو بہت ہی آسان ہیں، ہم تو آسانی کے ساتھ بادشاہ کو مطمئن کر لیں گے۔ لیکن جب باری باری سب اپنے جوابات دیتے ہیں، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ کا سب سے اہم ٹائم وہ تھا۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی فوج سب سے زیادہ اہم ہے، اور آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو فرائض انجام دیے وہ آپ کے سب سے امپورٹنٹ کام تھے۔ اسی طرح سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کوئی بھی اس کو مطمئن نہ کر سکا۔ ان سب میں ایک دانش مند بھی تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو ان سوالات کے جوابات صرف درویش ہی دے سکتا ہے، تو آپ کو درویش کو لازمی ملنا چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ کو تجسس پیدا ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو لازمی ہی اس درویش سے ملنے جاؤں گا۔ تو کچھ دن بعد وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس جنگل کی طرف چل پڑتا ہے جہاں درویش رہتا تھا، اور جب وہ درویش کے پاس پہنچنے کے قریب تھا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ یہیں پڑاؤ ڈال لیں، میں آگے اکیلا جاؤں گا، کیونکہ اس کا خیال تھا درویش کے پاس ایک عام شخص کی طرح جاؤں گا تو وہ لازمی میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ وہ اسی طرح کرتا ہے۔ جب وہ درویش کی کٹیا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ درویش اپنے کام میں مشغول ہے۔ وہ کہی کے ساتھ کیاریاں بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ دور سے ہی السلام علیکم کہتا ہے اور درویش اس کا جواب دیتا ہے، لیکن درویش اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ تو وہ بادشاہ اسے درویش کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ جاننا نہیں چاہتے میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ تو درویش اس کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر درویش کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن درویش اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور درویش کے ہاتھ سے کہی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ آرام کریں، میں آپ کی مدد کروا دیتا ہوں۔ لیکن درویش کے منع کرنے کے باوجود وہ تکلف میں آ کر اس کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ یہ بات دہراتا ہے کہ آپ جاننا نہیں چاہتے میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟
तो दरवेश कहते हैं कि हुक्म करें आप किस लिए आए हैं। तो अभी वो तीनों सवालात उसके सामने रखता ही है कि अचानक एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आता है और उनकी आंखों के सामने बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिर जाता है। बादशाह जल्दी से भागकर उस आदमी की तरफ जाते हैं और उसे उठाते हैं और दरवेश भी उसकी मदद करता है। वो उसे उसकी झोंपड़ी में ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। जब सुबह का टाइम होता है तो बादशाह और वो शख्स जो कि उसकी कुटिया में लेटे हुए थे, अचानक उस शख्स को होश आती है। वो उठ खड़ा होता है और वो बादशाह को घूरने लगता है। जैसे ही बादशाह की आंख खुलती है वो देखता है कि वो अजनबी उसे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। वो अचानक ही बादशाह के पांव पड़ जाता है और माजरत करने लग पड़ता है। बादशाह उसे हाथों से पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे कहता है, भाई हुआ क्या है, तुम मेरे पाँव क्यों पकड़ रहे हो। तो वो अजनबी बताता है कि असल बात ये है कि मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। मैं आपको मारने की गर्ज से यहाँ आया था, लेकिन जब मैं आपको मारने आ रहा था तो आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और इसी दौरान मुझे ये खंजर लग गया, तो मैं वहाँ से जान बचा कर आया। इन जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि वो शख्स जिसको मैं अपना दुश्मन समझता था उसने ही मेरी जान बचाई, तो मैंने अल्लाह से तौबा की और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी आँखों का पर्दा खोल दिया। आप तो बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में गलत बताया गया था। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो अजनबी शख्स वहाँ से चला जाता है। लेकिन बादशाह को अभी तक उन सवालात के जवाब नहीं मिले थे। वो दरवेश से मुखातिब होता है, जनाब आप ही इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। तो दरवेश कहता है, बेटा अभी तक आपको समझ नहीं आई, आपको आपके जवाबात मिल चुके हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो वो दरवेश की तरफ देखता है। दरवेश कहता है कि जब तुम यहाँ आए तो तुम्हारा सबसे अहम टाइम वो था, और जब वो शख्स यहाँ पर आया तुमने उसकी मदद की तो वो शख्स सबसे अहम था, और जब तुमने उसकी मदद की, उसे बचाया, तो वो काम सबसे इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर बादशाह को असल हकीकत पता चल जाती है। वो मौजूदा लम्हा जिसमें आप सांस ले रहे हो, अल्लाह के हुक्म से वो सबसे अहम लम्हा है, और वो शख्स जिससे आप बात कर रहे हो वो सबसे अहम शख्स है, और वो जो बात हो रही है वो सबसे अहम बात है और वो सबसे अहम काम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आ जाने की सूरत में लाइक और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।